اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب ہر نیکی صدقہ ہے، حدیث نمبر 2328، اردو ترجمہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 2329، اردو ترجمہ۔ ابو علا سعود دہلی سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چند اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے سب مال لوٹ لے گئے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے، اور روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور صدقہ دیتے ہیں اپنے زائد و مالوں سے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کا سامان کر دیا ہے۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، اور اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کے بدن کے ٹکڑے میں صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بدن سے اپنی شہوت نکالتا ہے، یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو کیا اس میں ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ دیکھو تو اگر اسے حرام میں صرف کر لے تو وبال ہوا کہ نہیں، اسی طرح جب حلال میں صرف کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2330، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی حمد کی اور لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا، اور پتھر لوگوں کی راہ سے ہٹا دیا، کوئی کانٹا یا ہڈی راہ سے ہٹا دی، یا اچھی بات سکھائی یا بری بات سے روکا، اس 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ اس دن چل رہا ہے اور ہٹ گیا اپنی جان کو لے کر دوزخ سے۔ ابو توبہ نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا کہ شام کرتا ہے وہ اسی حال میں۔ حدیث نمبر 2331، اردو ترجمہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی دوسری اسناد سے، اسی کی مثل صرف اتنا ہے کہ او امر بمعروف کہا، یعنی واو عطف کی جگہ او کہا، وہ اس دن شام کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2332، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہوئی دوسری سند سے۔ حدیث نمبر 2333، اردو ترجمہ۔ سعید بن ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ دادا سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے۔ پھر عرض کی کہ اگر نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے اور اپنی جان کو نفع دے اور صدقہ بھی دے۔ پھر عرض کی بھلا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا حاجت والے کی جو حسرت و افسوس کر رہا ہے مدد کرے۔ پھر عرض کی بھلا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا دستور کی اور نیک بات سکھاوے۔ پھر عرض کی بھلا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا شر سے باز رہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 2334، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2335، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایتیں کی، انہی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے تو دو آدمیوں میں انصاف کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔
کسی کی مدد کر دینا اتنی بھی کہ اسے سواری پر چڑھا دیا یا اس کا مال لاد دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ عمدہ بات یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر قدم جو وہ مسجد کو جاتے رکھتا ہے نماز کے لیے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور تکلیف کی چیز راہ سے ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ باب سخی اور بخیل کے بارے میں۔ حدیث نمبر 2336 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ بخیل کو تباہ کر۔ باب صدقہ دینے کی ترغیب پہلے اس سے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے۔ حدیث نمبر 2337 اردو ترجمہ۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، صدقہ دو، قریب ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا، اور جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا کہ اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، مگر آج تو مجھے حاجت نہیں ہے۔ غرض کوئی نہ ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ حدیث نمبر 2338 اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی نہ ملے گا کہ اس کو قبول کر لے، اور ایک ایک آدمی کو دیکھنے والا دیکھے گا کہ اس کے پیچھے 40 عورتیں لگی ہوں گی اور پناہ پکڑیں گی اس کی مردوں کے کم ہونے سے اور عورتوں کے زیادہ ہونے سے، اور ابن براد کی روایت میں ہے کہ دیکھے گا تو۔ حدیث نمبر 2339 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ آئے گی جب تک کہ مال بہت نہ ہو جائے اور بہہ نہ نکلے، یہاں تک کہ اپنی زکوٰۃ لے کر آدمی نکلے اور کسی کو نہ پاوے گا جو اس کو قبول کر لے، یہاں تک کہ زمین عرب کی چراگاہ اور نہریں ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 2340 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ آئے گی جب تک مال بہت ہو کر بہہ نہ نکلے، اور یہاں تک کثرت ہو کہ مال والا سوچے کہ اس کا صدقہ کون لے گا، اور آدمی صدقہ لینے کو بلایا جاوے تو وہ کہے گا کہ مجھے تو اس کی حاجت نہیں۔ حدیث نمبر 2341 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو قے کر دے گی، جیسے بڑے کھمبے ہوتے ہیں سونے سے اور چاندی سے، اور خونی آوے گا اور کہے گا کہ اسی کے لیے میں نے خون کیا تھا، اور نعتوں کا کاٹنے والا آوے گا اور کہے گا کہ اسی کے لیے میں نے اپنے ناطے والوں کا حق کاٹ لیا، اور چور آوے گا اور کہے گا کہ اسی کے واسطے میرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر سب کے سب اسے چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہ لے گا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2328 سے 2341 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔